اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، نہ کسی کے قبضے قدرت میں امیری، غریبی، خوشی، غم، زندگی، موت، سب کا مالک اللہ ہے۔ اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس کا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، واحد اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ توحید اگر ہم نہیں سمجھے تو دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ سب سے پہلے توحید پر ہوگا۔ کہ لقمان حکیم نے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک مت لانا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ سوچے اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پورا واقعہ سنایا۔ بہت آپ سورہ لقمان پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ شرک اور شریک ہمیں اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ جب بھی ہم کسی غم میں ہوتے ہیں، جب بھی ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا انسان ہماری مدد کر سکتا ہے؟ قبروں پہ جاتے ہیں، کیا قبر ہماری مدد کر سکتی ہے؟ جب جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کو 4 لوگ ملتے ہیں اٹھانے کے لیے، پھر اس کو نہلاتے ہیں، پھر اس کو کفن دفن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ موت آنے کے بعد انسان اپنے جسم کو خود نہیں قبر تک پہنچا سکتا کہ وہ کیا ہماری آپ کی مدد کرے گا۔ ہم توحید نہیں سمجھ رہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ قالوا بلا، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ زبان سے کہنا الگ ہے، اقرار باللسان و تصدیق من قلب، اور کبھی کبھی تو اللہ مشکلوں میں اس لیے ہمیں ڈالتا ہے کیونکہ اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، تم دیکھ لو، جان لو کہ تمہارا میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تمہارا میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، تو تم پھر کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس کریم رب سے کس چیز نے تجھے دور کر رکھا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے علاوہ تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ میرے علاوہ تمہاری حاجت کون پوری کر سکتا ہے؟ ہم کہانیاں سناتے ہیں، ایک سے ایک کہانیاں سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ کیا ہے وہ، چھت میں پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنے ماں باپ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ہم کیا ان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم ان سے معاذ اللہ نہیں مدد مانگ سکتے؟ قرآن پڑھو میرے بھائیوں، قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ قرآن میں مفہوم ہے کہ اگر پوری دنیا کے مخلوق، تم ایک کام کرو، پوری دنیا کے مخلوق مل جاؤ اور ایک مکھی بنا کے بتا دو۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، مکھی نہیں بنا سکتے تو مکھی اگر تمہارے کھانے سے کوئی رس چوس کر لے کے چلی جائے تو اس کو واپس لا کے دکھا دو۔ چلو صرف ایک مکھی بنا کر بتا دو۔ اللہ رب العزت اگر ہم سے یہ آنکھوں کی بصارت چھین لے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، ہمیں بصارت نہیں عطا کر سکتے۔ ہم اللہ کی تعریف اور تسبیح کیوں نہ بیان کریں؟ اور جو یہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے یہ کام کرتی ہے، زبان کیسے ورک کرتی ہے، کیا تخلیق کی ہے اللہ نے، کتنی زبردست تخلیق۔ آپ نے باڈی میں تو دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا زبردست تخلیق کی ہے انسان کی۔
پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ شرک اگر ہم نے کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. موت سے پہلے پہلے آپ کو اللہ سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ہمیں. یا اللہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں بچا. یا اللہ ہمیں ایسی موت دے جو موت آنے سے پہلے پہلے ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں. یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ ہم تیرے بندے ہو کر مریں. ہمیں علم خود نہیں حاصل کر رہے. ہمیں جو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کو صحیح مان لیتے ہیں. ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ چادر چڑھایا اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائے گی معاذ اللہ، تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں. وہاں پہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو تمہاری مشکلیں حل ہو جائے گی، تو ہم ایسا فالو کر لیتے ہیں. تو کیا یہی دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دنیا میں آ کے اتنی محنت کی تھی، صحابہ کرام نے اس لیے محنت کی تھی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، پیٹ میں کپڑے باندھے، کھجور کی گٹھلیاں چوسی، کیا اس لیے اتنی محنت اور قربانی دی تھی؟ ہم توحید کیوں نہیں سمجھ رہے؟ گنہگار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں ہم گنہگار ہیں بھائی. اگزامپل دیتے ہیں لوگ کہ ہم گنہگار ہیں. ہم کیسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ رب العزت تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کیوں نہیں ڈائریکٹ ہماری سنے گا میرے بھائیوں؟ اللہ شرق سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں ایک بار. تو آخری میں اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید سمجھنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں سجدہ کرنے والا بنا دے، رکوع کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں شرک سے پاک رکھے اور اللہ رب العزت کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.